والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم الصادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. کل جو آیتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہم نے جانا اس کے اندر اللہ نے توحید کو بیان کیا اور شرک کا باطل ہونا دلائل کے ذریعے واضح کیا کہ اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا تنہا اللہ ہی ہے. اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. جب یہ بات اللہ نے واضح فرما دی پھر اپنی عبادت کا مطالبہ کیا کہ اب تم سب میری عبادت کرو. اسی کا تتمہ میں عرض کر دوں جو ہمارے اس زمانے میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے لوگوں کو شرک سے روکا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم اللہ کا انداد یعنی شریک نہ ٹھہراؤ. حدیث پاک میں ہے انداد کہتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جس بات کا خدشہ اور خوف کا اظہار کیا تھا اس میں سے ایک انداد ہے. شرک خفی کو انداد کہتے ہیں. اس کی تفسیر یہ ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو چلتی ہے آہستہ سے، وہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا، دکھائی بھی نہیں دیتی. شرک انسانوں میں اسی طریقے سے غیر محسوس طریقے سے سرائیت کر جاتا ہے اگر انسان اس سے غفلت برتے. تاجر جو لوگ ہوتے ہیں، تاجر یا تو موحد ہوتے ہیں یا مشرک خاص طور سے، اور جو ڈیوٹی کرتے ہیں، کیا بولنا، جو ڈیوٹی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ان کا بھی یقین اللہ پر بڑا کمزور رہتا. ان کو معلوم ہے مجھے مہینے کے آخر میں پیمنٹ ملنے والی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب اس پہ ہم زیادہ نہیں بولتے. ایسے تاجر لے لو، یا تو وہ مشرک بن جاتا یا موحد. ہمارے زمانے میں دیکھنے میں آتا اکثر تاجروں کی زبانوں پر شرک بہت جاری ہے. ہمارے شیخ عرض کیا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک شخص آیا شکایت لے کر کہ حضرت میری پرچون کی دکان، پرچون کہتے ہیں کرانے کی دکان ہے، بازو کے اندر دوسرے شخص نے بھی دکان بنایا، اس نے بھی کرانے کی دکان کھول لیا، جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میری دکان اچھی بھلی چل رہی تھی، اب بازو والے نے کھول لیا. اب ظاہر سی بات ہے آدھے کسٹمر ادھر جائیں گے آدھے ادھر، تو میری انکم میں تو فرق پڑنا ہی ہے. یہ ہے وہ شرک. کیا ہے؟ میری انکم میں تو آتا کہ نہیں آتا ٹینشن. وہ تو بازو کی بہت دور کی بات، محلے میں دوسری کھل گئی تو کوشش کرتا ہے پہلی دکان والا کہ کسی طریقے سے اس کو یہ دکان نہ ملے، اور مل جائے تو کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی دکان نہ چلے. یہ اندر دلوں میں جو شرک بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے کہ میری کمپٹیشن میں کیسے دکان کھل جا رہی، میری کمپٹیشن میں کیسے کاروبار چل رہا. اس لیے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں ہے، اپنی تجارت پر یقین ہے جو شرک ہے.
سورہ کہف کے اندر جو قرآن کی عظیم سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اس میں جو ایک واقعہ ہے، ہم نے ایک مرتبہ عرض بھی کیا تھا، اس میں شرک فی السبب کو اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ جو دو بھائیوں کا واقعہ ہے نا، باپ کا انتقال ہوا، اس نے وراثت میں مال چھوڑا، دونوں کو آدھا آدھا مال ملا، ایک نے اپنا پورا مال دین کے تقاضوں پر خرچ کر دیا، اور دوسرے نے اس مال کے ذریعے بلڈنگ بنایا، باغات بنائے، شادیاں کی، دنیا کے اسباب جمع کیے۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اپنے دوست سے، اب اپنے بھائی سے، ساتھی سے کہنے لگا، دیکھ میرا مال بھی زیادہ، میرے اسباب بھی زیادہ، میری بیویاں بھی زیادہ، میرے بچے بھی زیادہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسرے نے کہا کہ یہ کوئی زیادہ اور کم ہونا یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، تو اس کو لے کر اللہ کے ساتھ شرک مت کر، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، نطفے سے، مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، ہماری حقیقت اپنی حقیقت سے آنکھیں مت پھیر۔ قصہ مختصر کہ اس نے کیا ہے مانا نہیں، اللہ نے اس کے باغ پر آسمان سے آگ کا گولا نازل کر کے جلا کر خاک کر دیا۔ تب وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یہ ہے وہ جملہ، لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ وہ شرک یہ نہیں کر رہا تھا کہ مندر میں جا کے پوجا کر رہا تھا، اس کے گھر پر مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، یہ شرک نہیں کر رہا، وہ شرک یہ کر رہا تھا کہ یہ کاروبار، یہ مکان، یہ باغات، یہ سب میں نے بنایا۔ بتاؤ اس زمانے میں ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ دماغ کا اسکرو زیادہ ٹائٹ ہے اپنا، تو یہ سب میں نے کیا، یہی تو شرک ہے۔ اسی شرک سے اللہ نے مسلمانوں کو، انسانیت کو باز رکھا، فلا تجعلوا للہ اندادا، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی حال میں شریک نہیں ٹھہرانا، ہر حال میں یہ سمجھنا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ ایک دکان نہیں، 10 دکانیں میرے بازو میں کھڑی ہو جائیں، مجھے اتنا ہی ملے گا جتنا میرے آقا نے لکھا ہے، اس سے زیادہ میرے کو مل ہی نہیں سکتا۔ اس یقین کے ساتھ کاروبار کریں گے تو ایمان ترقی کرے گا، پھر وہ موحد بنے گا، توحید والا، نہ تو پھر کیا بنے گا، دن پہ دن مشرک بنے۔ خامخواہ لعنت کرتے ہم غیروں پر، ہمارے محلوں کے اندر کتنے مشرک بنے بیٹھے، برا تو نہیں لگ رہا بھائی، نہ تو دکان والوں کو برا لگے گا کہ مولوی صاحب نے تو مشرک ہی بنا دی۔ دیکھو اپنے دل میں ٹٹولو، ہمارا بھی حال ہے، ہم بھی دکان والے ہیں۔ دیکھو ایسا حال دل پر ایسا آتا کہ نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو پھر محنت کی ضرورت ہے دل پر، نہیں آتا ہے تو پھر الحمدللہ کہو کہ اللہ نے دل شرک سے پاک کر دیا۔ بہرحال یہ ضروری بات تھی اس لیے عرض کر دی، ورنہ شرک سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن ہی کے ضمن میں ہمارے سامنے آتے رہے گی انشاءاللہ۔ تو ان آیتوں کے اندر گزشتہ 2 آیتوں میں اللہ نے توحید کو بیان کیا۔ ہم نے کل گزشتہ عرض کیا تھا اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ دوسرا بنیادی عقیدہ ہے رسالت محمدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تسلیم کرنا، یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اس میں بھی ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اگلی جو آیتیں ہیں اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے حضور کی رسالت کو ثابت کیا دلائل کے ذریعے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک معمولی صورت ہی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم جو تمہارے پاس حاضر ہیں، مدد کرنے والے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا اگر تم نہیں کر سکتے اور جان لو کہ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو خاص طور سے کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔
ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی رسول ہونے کو ثابت کیا۔ وہ کس طور پر؟ جب اللہ نے کسی بھی زمانے میں کوئی پیغمبر بھیجا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دلیل اور معجزہ نازل کیا۔ جیسے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو کیسے مان لیں کہ آپ پیغمبر ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم بتاؤ کیا ہونا تم کو معجزہ؟ کہا یہ پہاڑ کی جو چٹان ہے اس میں سے اونٹنی نکال دو تو مان لیں گے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، وہ دیکھا چٹان پھٹی، اس میں سے اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ آ رہی، لیکن قوم نے نہیں مانا، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ۔ دیگر انبیاء علیہم السلام، موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، فرعون اور فرعونیوں نے مطالبہ کیا اگر آپ پیغمبر ہیں تو دلیل بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر رکھی، وہ سانپ بن گیا، بغل میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ چمکتا ہوا نکلا، یہ نبوت کی دلیل۔ تو ایسے سارے انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے اپنے نبوت کی کوئی نہ کوئی دلیل دی ہے، اسی لیے بات دلیل سے کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو بے شمار معجزات دیے جو ہم بیانات میں سنتے رہتے۔ کبھی کافروں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاند جو نظر آ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم نبی مان لیں گے۔ حضور نے کر دیا، کم بختوں نے نہیں مانا۔ کبھی یوں کہتے تھے کہ یہ جو زمین پر کنکریاں پڑی ہوئی ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس سے کلمہ پڑھوا دو، حضور پڑھوا دیتے۔ تو اس طریقے سے آپ کے بے شمار معجزات ہیں، نبوت کی دلیل۔ معجزہ کہتے ہیں خرق عادت، عادتاً وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا ہے وہ ہو جانا انسان کے ہاتھ پر۔ اگر وہ انسان نبی ہے تو اس کام کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہ انسان ولی ہے تو اس کام کو کرامت کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل جو اللہ نے نازل کی ہے وہ ہے قرآن پاک۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا معجزہ قرآن۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمارے علاقے کا جو میں شکوہ کرتے رہتا یہ پڑھتے ہی نہیں، دین پڑھتے ہی نہیں۔ ویسے دنیا بھی نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے کہ سب پورا بھر گیا دنیا سے، دنیا بھی نہیں پڑھتے، لیکن دنیا میں کام آ جائیں گی، دین دونوں جگہ کام آئے گا۔ تو دین تو پڑھتے ہی نہیں بالکل، اور کچھ ہے بیچارے تو ڈائریکٹ تفسیر پڑھ ڈالتے۔ اب یہاں بیٹھو تفسیر میں، اب جا کر پڑھو قرآن ترجمے کے ساتھ، پھر دیکھو کتنا مزہ آئے گا۔ تو بہرحال نبوت کی دلیل قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو آپ پیچھے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عرب کا علاقہ جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا تھا، دنیا سے کٹا ہوا علاقہ تھا۔ اس زمانے میں کوئی ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، نہ کوئی ایسی اچھی جگہ تھی کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے وہاں جائیں، نہ ان خود وہاں کے لوگوں میں کوئی کوالٹی تھی خاص۔ ایک بات جو سب سے نمایاں ان میں تھی بس وہ یہ تھی کہ وہ زبان کے بڑے ماہر تھے۔ کائے کے ماہر تھے؟ لینگویج پر بڑا عبور، کانفیڈنس رکھتے تھے کہ ہمارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ عرب کے معنی ہی آتے ہیں بولنے کے، اور عربی اپنے آپ کو بولتے تھے چیلنج کر کے پوری دنیا میں اگر کوئی بولنے والا ہے تو ہم ہیں، اور ہم کو ہندوستان والوں کو، پوری دنیا والوں کو بولتے تھے وہ عجمی، گونگے لوگ ہیں، ان کو کیا بولتے آتا؟ ارے جس کو زیادہ انگلش بولتے آتی تو آئی جاتا نا تھوڑا سا اندر، تو ایسے ان کو عربی آتی تھی، ساری دنیا کو بولتے تھے گونگے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کیا بولیں گے۔ تو اس زمانے کے اندر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، 40 سال آپ کے اخلاق اور کردار دکھائے، اور عجیب طریقے سے پرورش کی کہ آپ کو امی رکھا۔ کیا رکھا؟ امی کے معنی آتے ہیں جو کسی استاد سے پڑھا لکھا نہ ہو، جو مکتب مدرسہ نہ گیا ہو، تو آپ کو امی رکھا۔ حالات کی وجہ سے آپ بچپن میں پڑھ نہیں پائے، 40 سال کے بعد آپ پر
اللہ نے وحی نازل کرنا شروع کی قرآن کی شکل میں. یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا. یہاں سے کیا جھگڑا؟ دنیا کے اندر کفر اور شرک، حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی. ساری دنیا والوں سے کہا گیا کہ آ جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ان عربیوں سے بھی کہا، قرآن وہی نازل ہو رہا تھا، اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان لو. انہوں نے انکار کر دیا، نہیں حضور اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تو بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتے. فرمایا نہیں ہے پیغمبر، دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن ہے، اور تم تو عربی ہو، جاننے والے ہو، تمہاری زبان اتنی فصیح ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے. ان کو شک اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ قرآن اللہ تھوڑا تھوڑا نازل کرتے تھے، اور اس کے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل، اس کو اللہ نے بیک وقت نازل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور پوری تورات ایک ساتھ دی. عیسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو پوری زبور ایک ساتھ دے دی. ہمارا قرآن جو نازل ہوا، حضور کو بلا کر ایک ساتھ پورا نہیں دے دی. لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، آسمان دنیا پر سے 23 سال لگے اس کو نازل ہونے کو. اور مشرکوں کو شک ہو گیا کہ پچھلی کتابیں تو ایک ساتھ نازل ہو جاتی تھیں، ان پر کتاب ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ قرآن میں 19ویں پارے میں بھی ہے کہ اللہ نے پورا قرآن ایک ساتھ ان پر نازل کیوں نہیں کر دیا. اس لیے ہمیں شک ہو رہا، اس لیے کہ جو دنیا کے شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے 2 ٹکڑے بناتے شعر کر، پھر وہ 2 ٹکڑے جو ہے شعر کے چلنے دیتے 1-2 سال، پھر 1-2 سال کے بعد اگلے مشاعرے میں بولتے کہ وہ 2 ٹکڑوں کے آگے اور 2 ٹکڑے ہم کو ملے. گئے مشاعرے میں کہیں کہ نہیں؟ اب لوگوں نے مشاعرہ چھوڑ دیا، گانے ہی سن رہے بس. پہلے ایک ٹائم تھا مشاعروں کا، تو وہاں شاعر ایسا بولتا تھا، وہ پچھلے سال کے جو 2 ٹکڑے تھے نا، اس پر یہ 2 مزید. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں نے کہا کہ آپ تو شاعر ہیں، کہ آپ پر یہ کلام ٹکڑوں ٹکڑوں میں آ رہا. بہرحال تو اس وجہ سے ان مشرکوں کو شک ہو گیا. تو اللہ نے ان کے شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو اور یہ کہتے ہو کہ شاعر ہے، 2 ٹکڑے 2 آیتیں بنا کر لاتے ہیں، تو ہم تم سے چیلنج کرتے تم بھی بنا کر لاؤ. کیا کرو؟ آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو اللہ نے شروعات کی، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. پہلے اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر بول دیا، تمہارے اگلے پچھلے ساری انسانیت، جناتوں کو بھی ملا لو اپنے ساتھ، سب مل کر میرے اس کلام، اس قرآن جیسا بنا کر لانا چاہو نہیں لا سکتے. پھر اس کے بعد کل جو پارہ پڑھا جائے گا 12واں، اس کے اندر اللہ نے ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں. فاتو بعشر سور مثلہ، تو ایک کام کرو نا، تم بھی تو عربی ہے، بلکہ تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تم تو پڑھے لکھے ہو، تمہارے لیے تو کلام بنانا زیادہ آسان ہے، تو ایک کام کرو 10 سورتیں بنا کر لا دو قرآن جیسی. گونگے ہو گئے پورے وہ سب کے سب جو عربی تھے نا، 10 بھی نہیں بن سکتے. تو اللہ نے پھر ایک جگہ فرمایا یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، ایک کام کرو 10 بھاری جا رہے کہ تم کو ایک سورت بنا کر لاؤ. اسی کو اللہ نے یہاں، یہ مدنی سورت ہے، اسی کو اللہ نے اس میں دوبارہ نقل کیا ہے. فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ، ایک سورت. اور یہ بسورتن کا لفظ ہے، اس میں الف لام نہیں ہے، جس کے معنی آتے ہیں معمولی سی، جیسے انا اعطینا قل هو اللہ، 3 ہی آیتیں نا، اس میں 3 آیت کی ایک سورت بنا کر لاؤ. پورے عرب، ابو جہل بھی مل جائے، ابو سفیان بھی، اور پورے دیگر سردار بھی، تم صرف مکے والے نہیں، پورے عرب کنٹری کو ملا لو، بیٹھو کانفرنس لگاؤ اور قرآن جیسی ایک سورت بنا کر دکھاؤ. یہی وہ بات تھی، یہی وہ چیلنج تھا جس کو 1450 سال ہو گئے
کوئی مائی کا لال ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو صورت بنا کر لا سکے. پھر کیوں نہیں مانتے اللہ کا کلام ہے جب تمہارے سے نہیں بن رہا؟ آپ کو یاد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی، مشرکین مکہ فرمایا تمہارا مقصد دعوت سے، نبوت سے یہ ہے کہ تم سردار بن جاؤ، ہم تمہاری سرداری قبول کرتے ہیں. تم چاہتے ہو کہ تم مالدار بن جاؤ، ہم تمہیں مال دے دے ہیں. تم چاہتے ہو کہ حسین جمیل خوبصورت عورت سے تمہارا نکاح ہو جائے، مکے کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہارا نکاح کر دیں گے. وہ سارے فرمائش کیوں کر رہے تھے؟ ارے بھائی تم اتنی، اور اس کے بعد آپ اور آگے چلیں گے، حضور مکے میں 13 سال رہے، بڑے مجاہدے میں، بڑی حالات کے اندر، صحابہ مار کھاتے ہوئے مکے میں رہے. مدینہ چلے گئے، ہجرت کرنا پڑا آپ کو. ہجرت تو ادھر مکے والے قسم کھا رہے اپنا مال دولت عزت شہرت سب لٹا دیں گے، نعوذ باللہ محمد کو ختم کریں گے، اور لٹا بھی رہے تھے. کیا جب غزوہ بدر ہوا تو ابو جہل ہر پڑاؤ پر ایک ایک دو دو اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتا تھا کہ چلو لڑیں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے. اتنا کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ 3 آیتیں پیش کر دیتے. نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ 3 آیتیں قرآن کی بنا کر پیش کر دیتے تو اللہ کا چیلنج ختم ہو جاتا. لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے. ایک جگہ روایت میں ہے، ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے نقل کیا ہے کہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تو یہ سردار تھے مکے کے، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق. یہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم؟ یہ قرآن جو نازل ہوا حضور تلاوت کیا کرتے تھے رات میں. ہمارے یہاں تو اللہ کی پناہ، نہ رات میں پڑھتے نہ دن میں پڑھتے. رات میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پڑھیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں پہلے کے لوگ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے تھے، راتوں کو اس کو پڑھتے تھے، اس میں غور و فکر کرتے تھے، روتے تھے. دن ہوتا تو اس پر عمل کرتے تھے. اب لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، راتوں میں پڑھتے نہیں، دن میں عمل کرتے نہیں. وہ حال ہمارا ہے. تو رات سونے کے لیے نہیں، رمضان میں غیر رمضان میں، رات خاص طور سے قرآن کے لیے. حافظ غیر حافظ سب کو فرمایا رات میں قرآن لے کر بیٹھو. یکسوئی، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے مطلب لیکن سوئے ہوئے. اب قرآن لے کر بیٹھو، اب پڑھو اس کو اور اس میں تدبر کرو، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھو. دیکھو اللہ دل پر کیسا نور کھولتا. پڑھیں گے آج سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے. قرآن کی حقانیت یہ ہے، وہ مشرک ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق الگ الگ راستوں سے آ کر حضور کے گھر کے قریب حضور کا کلام سنا کرتے تھے. اور ایسا نہیں سنتے تھے تراویح والا 1 گھنٹہ چلو بس ہو گیا. نہیں، یہ تو سب بس جانے دو. تو جو بھاری جا رہا نا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، وہ اس لیے کہ قرآن میں مزہ نہیں آ رہا. حضرت عثمان فرماتے ہیں اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے، تمہارا پیٹ قرآن سے کبھی نہیں بھرتا. بہرحال تو وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں سنتے مشرک اس زمانے کے قرآن. جو سنتے رات عشاء سے لے کر صبح ہو جاتی. صبح کا تڑکا جب ہوتا، روشنی پھیلنے لگتی تو ڈرتے کہ کہیں دوسرے مشرک جن کو اپن نے بھڑکا کر رکھے حضور کے خلاف، وہ دیکھ لیں گے تو بولیں گے بٹو ہم کو منع کر رہے اور خود جا کر سن رہے. اس لیے چھپ کے بھاگ جاتے. تو ایک مرتبہ ایسی سنے، راستے سے جا رہے، الگ الگ گلیوں سے نکلے، وہ گلی ایک جگہ مل گئی، تینوں ملاقات ہو گئی. کہاں سے آ رہے؟ اس نے بولا تو کہاں سے آ رہا؟ ایک دوسرے سے پوچھ رہے، بولے میں قرآن سن رہا تھا حضور کا. کون سن رہا تھا بھائی؟ مشرک. انہوں نے کہا کمبخت تو لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا، لوگ کیا بولیں گے، کل سے نہیں سننا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں سنیں گے. اگلے دن اگلی رات ہوئی، حضور کا معمول تھا قرآن پڑھنا نماز میں، اور رات رہتی تھی، نفل نماز رہتی تھی، بلند آواز سے پڑھ سکتے. ہمارے ہاں تو نفلوں میں بلند آواز سے کوئی مسجد میں غیر مسجد میں لوگوں کے دماغ میں بھی نہیں آتا. بس فرض مقرر کر دیے، وہ بھی امام صاحب پڑھیں گے، ہم تو کبھی نہیں پڑھیں گے. گھر پہ جاؤ، تمہاری جو خوش الحان آواز ہے اتنی اچھی خوبصورت، اس میں پڑھو. گانے تو بڑے محبت سے گاتے چلتے پھرتے، تو ایسے قرآن بھی پڑھو. حضور رات میں پھر اگلے دن قرآن پڑھ رہے.
اگلے رات میں وہ کیا ہوا، اگلی رات میں پھر یہ تینوں نے بول دیے تو صبح میں آئیں گے نہیں. انہوں نے سوچا کہ میں تو جاؤں گا، ہو سکتا وہ نہ آئے. رات ہوئی، پھر اندھیرے میں تینوں نے حضور کا کلام سنا. مشرک تینوں صبح تک سنا. پھر وہی صبح والی حرکت، تڑکا ہوا صبح کا، نکل گئے. پھر راستے میں ملاقات، پھر شرمندہ ہو گئے. کہاں گئے تھے؟ ارے بس کیا بتانا، اس میں مزہ اتنا آ رہا کہ رہا نہیں جا رہا. پھر بولے اب آئندہ، پھر معاہدہ کیا آئندہ کل ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل غلط بات ہے یہ. ہم مشرک ہے، لوگوں کو ہم اکسا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، خود قرآن سن رہے. اگلی رات پھر ایسے ہوا. آپ اندازہ لگاؤ قرآن میں کتنی چاشنی وہ مشرک لوگ بار بار سن رہے. تیسری رات انہوں نے پکا معاہدہ کیا کہ اب نہیں سنیں گے. تو وہ تیسری رات کے اخیر میں یہ بات ہوئی. ابو جہل نے، ابو سفیان نے، اخنس بن شریک نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کے بارے میں تمہارا کہنا کیا ہے؟ دن میں تو مخالفت کرتے، بتاؤ یہ قرآن حق ہے کہ نہیں ہے؟ ابو جہل بھی کہنے لگا نہیں یہ تو حق ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، بندوں کا ہے نہیں، اسی لیے تو اپنے سے بن نہیں پا رہا. ابو سفیان نے بھی کہا، اخنس نے بھی کہا کہ ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی کہانت کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی جادو ساحر کا کلام نہیں ہے، کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو وہ چیلنج دیا. اسی لیے مشرکین اس چیلنج کو پورا نہیں کر پائے کہ لاؤ 1-2 آیتیں 3 آیتوں والی چھوٹی سی سورت بنا دیتے. بنی نہیں، اور ابھی تک نہیں بنی اور قیامت تک بھی نہیں بنیں گی. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی. اللہ نے رسول بنایا، دلیل مانگی، کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی نے کلام پیش کر دیا. وہ جو آئے تھے نا ڈیمانڈ لے کر کہ ہم آپ کو عورت دیں گے، دولت دیں گے، شہرت دیں گے، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. ان کے سامنے سورہ فصلت کی چند آیتیں پڑھ کر سنا دی، جواب کوئی نہیں دیا. وہ ایسا ہو گیا جیسے اس پر کسی نے جادو کر دیا. دوسرے مشرک دور سے سمجھ گئے کہ یہ حضور سے متاثر ہو کر آ گیا. اس نے خود کہا بعد میں، مشرک نے آ کر کہا کہ ارے بابا وہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ سچے ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ قرآن، جس کا کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے یہ قرآن. اس لیے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے کہو کہ بھائی تم بھی ایک کام کرو، 1-2 آیتیں جو وحی کے طور پر نازل ہوئیں گی سناؤ ہم کو، قرآن جیسی ہونی چاہیے. نہیں پیش کر سکتا. یہ ہے دلائل کے ذریعے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت. جو دوسرا عقیدہ ہے اسلام کا، قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ریب میں ہو. ریب کہتے ہیں ایسے شک کو، ایسے وہم کو، ایسے تردد کو جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. بے بنیاد شک کو عربی میں ریب کہتے ہیں. ایک تو رہتا شک کی کوئی بنیاد ہے، 2 آدمی باتیں کر رہے تھے، اس کو شک ہو گیا، یہ بنیاد. ایک بے بنیاد شک، اس کو ریب کہتے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا تمہارا جو شک ہے نا یہ بے بنیاد ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. مما نزلنا علی عبدنا، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ کی سب سے افضل صفت عبد کے ذریعے کلام کیا. کائے کے ذریعے؟ عبد، بندہ. اللہ کو انسان کی سب سے صفت جو محبوب ہے وہ ہے اس کا اللہ کے سامنے عبد، یعنی بندہ بن جانا. کیا بن جانا؟ عبد کہتے ہیں وہ انسان جس میں احتیاج ہو. احتیاج کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے ہر خیر کی بات کا، ہر دین کی بات کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے. عبد کہتے ہیں اس کو جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، چھوٹا پن ہو، یہ ہے عبد. ہے اپن عبد؟ نہیں. تھوڑا سا علم آ گیا، تکبر شروع کہ ہمارے تک کوئی جاننے والا نہیں. تھوڑا سا کسی چیز پر عبور حاصل ہو گیا، تکبر شروع. مال کی کثرت ہو گئی، تکبر شروع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، نبیوں پر مہر لگانے والا مجھے بنایا. ولا فخر، لیکن مجھے فخر نہیں ہے اس پر.
لواء الحمد، کل قیامت کے دن اللہ حمد کا جھنڈا مجھے دیں گے، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے، یعنی میں تکبر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، اقوال سے، افعال سے، پوری زندگی سے آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ آپ نے عبدیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اپنے آپ کو چھوٹا، تواضع۔ صحابہ موقع آیا ایک مرتبہ لکڑیاں چننے کا، کھانا بنانے کا، حضور بھی ساتھ میں چن رہے۔ ہم چنتے کیا؟ مولوی صاحب ہیں ہم ماسٹر صاحب ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب ہیں، پھر کون چنے گا؟ غریب غربا چنیں گے، ہم نہیں چنیں گے۔ نہیں، وہ صفت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبدیت کی، جیسے تم ویسے میں۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کلام نازل کر کے نبی بنا دیا بس، باقی میں بھی تمہارے ہی طرح ایک انسان ہوں، لہذا مجھے اوروں کی طرح معبود مت بناؤ۔ تو اللہ کو حضور کی بھی سب سے بڑی صفت جو پسند تھی وہ عبدیت کی، اور میری اور آپ کی اور انسانوں کی بھی اللہ کو صفت پسند ہے، عبد۔ تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبد بنا کر رکھے، چھوٹا بنا کر رکھے، تواضع کے ساتھ رکھے۔ یوں سمجھے میں تو چھوٹا ہوں بھائی، مالدار ہے، یوں سمجھے میں غریب ہوں، یہ مال اللہ کا دیا ہوا، علم والا ہے، علم اللہ کا دیا ہوا، کاروبار والا ہے، کاروبار اللہ کا دیا ہوا، اللہ چاہے تو منٹوں میں چھین لے۔ اب اس میں آ جائے گی عاجزی، انکساری، عبدیت۔ اسی لیے فرمایا جو انسان میں عبدیت کی صفت ہو حقیقت میں وہ انسان ہے، اور جس میں عبدیت کی صفت نہ ہو وہ انسان تو درکنار جانور سے بھی بدتر ہے۔ ابلیس کو کیوں اللہ نے علم ہونے کے باوجود کر دیا تھا راندہ درگاہ؟ ابا واستکبرا، اس نے کہہ دیا تھا میں بڑا ہوں، علم میں بھی، عمل میں بھی، تقوی میں بھی۔ اللہ نے کہا چلے جائیں ایسے، تیرا کام نہیں۔ تو جو اللہ کے ہاں چھوٹا بنے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیں گے۔ تو ہر کام میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرے کہ میں تو چھوٹا ہوں۔ تو اللہ نے علی عبدنا کہا، میرے بندے پر جو میں نے کلام نازل کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر تمہیں ہے تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ، اور چیلنج کر دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور ایک جگہ فرمایا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ تم کو لگ رہا کہ ہو سکتا ہم عرب والے نہیں بنائیں گے تو باہر والوں کو بلا لیتے مدد کے لیے، ان کو بھی بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس قول میں سچے ہو کہ اس میں شک ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ نے کہہ دیا تم کر نہیں سکتے، یہ چڑھانے کے لیے۔ جو دنیا میں بولتے ہیں تمہارے بس کا نہیں ہے، تمہارے سے نہیں ہو سکتا، تو پہلوان بھی کیا ایسا کیسا نہیں ہو سکتا؟ تو ایسے اللہ فرما رہے تمہارے سے نہیں ہو سکتا قرآن جیسی صورت لانا۔ وَلَن تَفْعَلُوا، مزید پھر ان کو چڑھایا کہ تمہارے سے تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، کر کر دیکھ لو، کر کر دیکھ لیا، نہیں ہوا۔ حضور سے جھگڑے پر اتر آئے، فرمایا مان لو، اب تو واضح ہو گئی بات، جب تمہارے سے نہیں ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، حضور کو اللہ کا رسول مان لو، بچ جاؤ گے۔ نہیں مانتے تو پھر سنو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر نہیں ماننے والوں کے لیے نار ہے، نار، نار کے معنی آگ، اور آگ دوزخ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس دوزخ کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایندھن جو بنایا ہے اللہ نے، وہ انسانوں کو اور پتھروں کو۔ دنیا کی آگ جلائی جاتی ہے چندیوں سے، پیٹرول سے، لکڑیوں سے، وغیرہ چیزوں سے۔ آخرت کی آگ جلائے گے اللہ انسانوں کو ڈال کر، پتھروں کو ڈال کر۔ انسان تو سمجھ میں آ رہا انسان جلتا، پتھر نہیں جلتے، پھر کیوں ڈال رہے؟ تو ایک تفسیر کے مطابق یہ حجارہ وہ ہے جن کی دنیا میں لوگ کیا کرتے تھے، جو مورتیاں ہیں نا پوجا کرتے تھے، یہ معبود ہے اللہ تذلیل کے طور پر، یعنی اور زیادہ ذلیل کرنے۔ ان مورتیوں کو میرے مقابلے میں تم نے معبود بنایا تھا، یہ لو یہ بھی تمہارے ساتھ جل رہی، اس میں ان کی تذلیل ہوگی۔ اعدت للکافرین، فرمایا یہ آگ ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، حالانکہ اس میں مومن بھی جائیں گے، اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا تھا خاص طور سے کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ مومن جو بدعمالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اللہ تھوڑی دیر کے لیے ڈالے گا اس میں۔ کتنی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر، ارے اتنی دیر نہیں، چھوٹی، جس کے جیسے گناہ ہوں گے اس کے حساب سے جہنم کی آگ میں جلائیں گے، اس لیے کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے،
وہاں گندے لوگ نہیں رہ سکتے. اس گندگی کو دور کرنے کے لیے جیسے ایک لوہا ہے اس پر زنگ لگ گیا تو لوہے کو استعمال میں لانا ہے, اس کا زنگ دور کریں گے آگ میں ڈال کر. تو ایسے انسان کو جنت میں ڈالنا ہے لیکن وہ زنگ آلود ہے گناہوں کے زنگ سے, تو اللہ اس زنگ کو دور کریں گے جہنم کی آگ میں. جب وہ پاک صاف ہو جائے گا اب اس کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیں گے اگر ایمان ساتھ لے گیا ہوگا تو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر توحید کو بیان کیا ہے, رسالت کو بیان کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد والی بھی آیتیں ہیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ کل اس کو عرض کریں گے. تو ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا حقیقی یقین نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے. اللہ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.